देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 31 अक्टूबर 2025 की अहम खबरों पर। हम दरअंदाजों को वापस भेजेंगे, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात को दोहराया कि गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने वाले तमाम लोगों को वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने दरअंदाजी को मुल्क के इत्तेहाद के लिए खतरा करार देते हुए तनकीद की कि पिछली हुकूमतों ने वोट बैंक की सियासत की वजह से उन्हें नज़रअंदाज किया। उन्होंने कुछ पार्टियों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो दरअंदाजी को रोकने की कोशिश करने वालों को रोककर मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म एकता दिवस पर खबरदार किया कि अगर मुल्क की सलामती खतरे में है तो हर शहरी खतरे में है। मोहम्मद अली जिन्ना और सावरकर ने मुल्क को तकसीम किया। कांग्रेस सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने 1947 में मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम करने पर मोहम्मद अली जिन्ना और हिंदू नजरियाती वीडी सावरकर पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि अगर इन दोनों ने ऐसा किया तो आज बीजेपी शहरों और उनके पड़ोसियों को तकसीम कर रही है। उन्हें गुस्सा था कि BLO SIR के नाम पर शहरियत के कागजात जमा कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि 4 बार वोट डालने वालों के नाम बगैर शिकायत के कैसे निकाले जा सकते हैं। RSS पर पाबंदी लगाई जाए। कांग्रेस सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुल्क में अमन व अमान के मसाइल पैदा करने के लिए RSS पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं यूम पैदाइश और इंदिरा गांधी की 41वीं बरसी के मौके पर खिताब किया। उन्होंने कहा कि आयरन मैन और आयरन लेडी दोनों ने हिंदुस्तान के इत्तेहाद और सालिमियत के लिए काम किया। उन्होंने मुल्क के लिए कई मसाइल के लिए बीजेपी RSS को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पटेल ने 1948 में गांधी के कत्ल के बाद RSS पर पाबंदी लगा दी थी। स्पीकर ने नाअहली की दरखास्तों पर समाअत के लिए मोहलत मांग ली। TG स्पीकर G प्रसाद कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से MLA की नाअहली की दरखास्तों की समाअत को मजीद 2 माह तक बढ़ाने के लिए दरख्वास्त की है। 10 MLAs को नोटिस जारी किए गए, जिनमें से 8 MLAs ने जवाब दिया। उनमें से 4 की समाअत खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकर्रर करदा आखिरी तारीख आज खत्म होने के बाद स्पीकर की नुमाइंदगी करने वाले वकीला ने बकाया मुकदमात की समाअत के लिए मजीद वक्त देने की दरख्वास्त की है। स्पीकर ने इन दोनों के बारे में फैसला करना है जिन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया। दरी असना अदालती अहकामात पर कशीदगी पाई जाती है। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान दिफाई माहिदा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और अमरीकी वजीर खारिजा P हिगिस्ट ने मलेशिया के कोलमपुर में दिफाई माहिदे पर दस्तखत किए। ये 10 साल तक नाफिज रहेगा। ये दिफाई फ्रेमवर्क हिंदुस्तान अमेरिका दिफाई ताल्लुकात की रहनुमाई करेगा। दिफा हमारे 2 तरफा ताल्लुकात का बुनियादी सुतून है। ये शराकत दारी का एक आज़ाद, खुले और कवायद पर मबनी हिंद बहरुल काहिल खित्ते को यकीनी बनाने की कलीद है, राजनाथ सिंह ने कहा। हनुमा कोंडा में सैलाब, वजीर आला रेवंत रेड्डी का दौरा। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हनुमा कोंडा के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया।
انہوں نے سمایا نگر میں تباہ شدہ نالوں کا معائنہ کیا۔ مقامی لوگوں نے مسائل پر وزیر اعلیٰ کو درخواستیں پیش کی۔ وزیر اعلیٰ کے ساتھ وزیر پونگولیٹی سرینیواس ریڈی، پونم پربھاکر اور کنڈا سریکھا بھی شامل تھی۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے امراوتی نگر، ریونیو کالونی اور امبیڈکر بھون کالونیوں میں فضائی سروے کیا۔ محمد اظہر الدین نے بحیثیت مملکتی وزیر حلف لیا۔ محمد اظہر الدین نے تلنگانہ کے وزیر مملکت کی حیثیت سے حلف لیا۔ گورنر جشن دیو ورما نے راج بھون میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی موجودگی میں انہیں حلف دلایا۔ ریونت سرکار نے اظہر الدین کو کابینہ میں اقلیتی نمائندگی کے وزیر کے طور پر موقع دیا ہے۔ انہیں اقلیتی بہبود کا محکمہ دینے کا موقع ہے۔ سونیا گاندھی اور راہل گاندھی نے اندرا گاندھی کی یادگار پر خراج عقیدت پیش کیا۔ سونیا گاندھی اور راہل گاندھی نے سابقہ ہندوستانی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو ان کی برسی پر دہلی میں اندرا میموریل پر خراج عقیدت پیش کیا۔ آپ نے مجھے سکھایا کہ ہندوستان کی عزت نفس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کی ہمت اور حب الوطنی مجھے ہمیشہ متاثر کرتی رہے گی۔ راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا کہ ٹی جی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بھی اندرا گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ غریبوں کے دلوں میں ایک انمٹ یاد، ہمت میں ایک غیر متزلزل خاتون اندرما، انہوں نے کہا۔ تلنگانہ کے تمام کالجوں میں لیبس لازمی ہیں۔ انٹرمیڈیٹ بورڈ۔ تلنگانہ انٹرمیڈیٹ بورڈ نے تمام پرائیویٹ جونیئر کالجوں کو لیبس کو لازمی بنانے کی ہدایت جاری کی ہے۔ اس نے تجویز دی ہے کہ لیبس میں سی سی کیمرے ہونے چاہیے، کیونکہ پریکٹیکل کے ساتھ نئی داخلی پالیسی بھی متعارف کرائی جا رہی ہے۔ سیکریٹری کرشنا چیتنیا نے کہا کہ نئی داخلی پالیسی کی وجہ سے کارپوریٹ اداروں میں امتحانات کے مؤثر انعقاد کے لیے یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طلباء داخلی مشق سے مضامین کو گہرائی سے سمجھ سکیں گے۔ 50,000 روپے کا معاوضہ فی ایکڑ دیا جائے۔ کے کویتا۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے حکومت سے روپے دینے کا مطالبہ کیا۔ 50,000 روپے فی ایکڑ کسانوں کو جن کی فصلیں طوفان کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ کریم نگر ضلع میں جنم باٹا یاترا کے ایک حصے کے طور پر مکتا پلی اناج خریداری مرکز کا معائنہ کیا گیا۔ انہوں نے تبصرہ کیا کہ حکومت کی طرف سے اعلان کردہ 10,000 روپے فی ایکڑ کسی کونے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ وہ اناج خریدنا چاہتے ہیں، چاہے وہ پھوٹ رہا ہو، ڈھیلا ہو یا اس میں نمی کی مقدار زیادہ ہو۔ وہ عظیم آدمی جس نے چھوٹی ریاستوں کو متحد کیا۔ نظام آباد پولیس کمشنر سائی چیتنیا۔ نظام آباد کے پولیس کمشنر سائی چیتنیا نے سردار ولبھ بھائی پٹیل کی تعریف کی ہے کہ وہ عظیم انسان اور لوہے کا آدمی تھا جنہوں نے ہندوستان کی چھوٹی ریاستوں کو متحد کیا۔ انہوں نے سردار ولبھ بھائی پٹیل کے 150ویں یوم پیدائش کے موقع پر خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے جذبے سے متاثر ہو کر ہندوستان کے اتحاد کے لیے کام کریں۔ ضلع نظام آباد کے لیے مایوسی۔ مشترکہ ضلع کو ایک بار پھر کابینہ کی توسیع میں شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جبکہ ضلعی قائدین پر امید تھے کہ محمد علی شبیر کو اقلیتی کوٹے کے تحت وزارتی عہدہ ملے گا۔ ہائی کمان نے اظہر الدین کے نام کا اعلان کر دیا۔ ان کے ساتھ بودھن کے ایم ایل اے پی سدرشن ریڈی کا نام بھی غائب تھا۔
جس سے دونوں کو مایوسی ہوئی۔ کابینہ میں توسیع دسمبر میں دوبارہ ہونے کا امکان ہے۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہو گیا ہے کہ کیا انہیں یہ عہدہ ملے گا یا نہیں۔ جیمائما روڈرگز کی سنچری نے ہندوستان کو فائنل میں پہنچا دیا۔ جیمائما روڈرگز، جنہوں نے سیمی فائنل میں شاندار کارکردگی کے ساتھ ہندوستان کو WWC فائنل میں پہنچایا۔ جیمائما کا سفر ہموار نہیں رہا۔ وہ گزشتہ WC 2022 میں ٹیم میں شامل نہیں تھی۔ اس بار انہیں پہلی بار WC میں کھیلنے کا موقع دیا گیا کیونکہ وہ فارم میں تھی، لیکن پہلے 4 میچوں میں جیمائما 2 بار 0 پر آؤٹ ہوئی اور 2 بار 30 کی دہائی میں آؤٹ ہوئی، جس کی وجہ سے وہ ENG میچ میں ڈراپ ہو گئی۔ تاہم اس نے ہمت نہیں ہاری اور بعد میں نیوزی لینڈ کے خلاف ہندوستان کو فائنل میں لے جانے کے لیے سیمی فائنل میں 127 رن بنائے۔ بودھن MLA پی سدرشن ریڈی بطور حکومتی مشیر۔ بودھن کانگریس پارٹی کے MLA پی سدرشن ریڈی، جو وزیر کے عہدے کے خواہشمند ہیں، کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کابینہ کا درجہ دیا ہے۔ انہیں حکومت کی فلاح و بہبود اور ترقیاتی اسکیموں کا مشیر مقرر کیا گیا ہے۔ دوسری طرف منچریال کے MLA پریم ساگر راؤ کو سول سپلائی کارپوریشن کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ بودھن کے سابق MLA شکیل عامر کی جوبلی ہلز میں انتخابی مہم۔ بودھن کے سابق MLA شکیل عامر نے سابق وزیر داخلہ محمود علی کے ساتھ جوبلی ہلز ضمنی انتخابات کے دوران شیخ پیٹ ڈویژن میں پیراماؤنٹ کالونی اور برنداون کالونی میں انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ انہوں نے ڈویژن میں گھر گھر جا کر رائے دہندوں سے درخواست کی کہ وہ BRS امیدوار موگنتی سنیتا گوپی نادھو کو ووٹ دیں اور بھاری اکثریت سے جتائیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک۔ آیا ہو بلاوا حرمین مقدس سے، دل میں تمنا ہو طواف کعبہ کی، آرزو ہو حجر اسود اور مقام ابراہیم کا بوسہ لینے کی، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنے کا ارمان ہو۔ خدمات کے لیے حاضر ہے الانم حج و عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، نظام آباد و بودھن۔ اللہ کے مہمانوں کے لیے ہماری خصوصی پیشکش، حرم شریف سے قریب بہترین ہوٹل میں رہائش، عبادات اور اعمال کے لیے بھرپور مواقع، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تمام مقدس مقامات کی زیارتیں۔ فلائٹس حیدرآباد سے ہوں گے۔ آئیے عشق و محبت کا سفر ہمارے ساتھ۔ الانم حج و عمرہ سروسز ربط قائم کریں محمد ابراہیم، فون نمبر 9951401415 کے علاوہ 8317593943 پر بھی ربط قائم کیا جا سکتا ہے۔